اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ داخرون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کسی طرح لوگ جانتے، وہ جنہوں نے صبر کیا
اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اترا، اور کہیں وہ دھیان کریں۔ تو کیا جو لوگ بڑے مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے کہ وہ تھکا نہیں سکتے، یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے، کہ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی پرچھائیاں داہنے اور بائیں جھکتی ہیں، اللہ کو سجدہ کرتی، اور وہ اس کے حضور ذلیل ہیں۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے، اور فرشتے، اور وہ غرور نہیں کرتے، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور معزز سامعین اور حاضرین، سورہ نحل کی آیت نمبر 50 آیت سجدہ ہے۔ جو سامعین اور حاضرین اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کریں یا سنیں ان پر سجدہ واجب ہے، سجدہ ضرور ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔